ہمارے آج کے خوبصورت مہمان اور اس محفل کی رونق آپ سب کی تالیوں کے ساتھ جناب داؤد بھٹی صاحب۔ میں تو آپ کو سننے کے لیے آیا تو آپ نے مجھے وقت دے دیا، میں آپ کا مشکور ہوں۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بلغت علا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جن کو طوفانوں سے الجھنے کی عادت ہو موسم، جن کو طوفانوں سے ٹکرانے کی عادت ہو موسم، ایسی کشتی کے سواروں کو سمندر بھی دبا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ انتہائی قابل احترام مہمان خصوصی صدر جلسہ، دور و نزدیک سے آئے ہوئے میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، منتظمین اعلیٰ، میزبان محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو سننے کے لیے آیا تھا۔ بہت شکریہ جناب کے سیکرٹری صاحب کا کہ مجھے وقت دے دیا۔ میں کوئی اتنا مقرر یا کوئی کشمیر کے حوالے سے نالجیبل نہیں ہوں، لیکن کشمیر کا درد رکھنے والے ادنا سا کارکن ہوں۔ مجھے آج بڑی مسرت، خوشی، اطمینان اور راحت محسوس ہو رہا ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے، اپنا کام کاج، قیمتی کام کاج چھوڑ کر وقت دیا۔ تو اس بات کی مجھے مسرت ہے کہ مقبوضہ کشمیر، وادی کشمیر کے وارث ابھی باقی ہیں، ابھی باقی ہیں۔ اس جو شمع مقبول بٹ شہید نے روشن کی تھی، اس کو پایا تکمیل کے لیے انشاءاللہ ایک عزم کے ساتھ اس کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ میں اور آپ جس مقصد کے لیے، جس محفل کو اٹینڈ کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، نام کا مقبول، قوم کا بھی مقبول اور لوگوں کے دلوں میں بھی مقبول۔ میری مراد تاریخ آزادی کشمیر کے نامور ہیرو، ایک عظیم سپوت، نڈر، بے باک، عزم، حوصلہ اور ایک چٹان، رازدان داستان، شجاعت، ہمت اور بہادری کی کھلی کتاب جناب مقبول بٹ شہید، جن کو آج سے 38 سال پہلے آج ہی کی تاریخ کو جمعے کی اور ہفتے کی درمیانی شب، یعنی ہفتے کی الگ صبح 11 فروری 1984 کو پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا تھا۔ جناب مقبول بٹ شہید ایک نظریے کا نام ہے، ایک طاقت کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے۔ مقبول بٹ شہید کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے۔ آپ جوانی کے عالم میں دائی اجل کو لگا کر چلے گئے، پھانسی کے پھندے کو اپنا محبوب اور مسکن بنا لیا، لیکن بھارت کی بڑی طاقت کے سامنے سرنڈر ہونے سے انکار کر دیا۔ میں اس روح کو تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت سی باتیں اور لوگوں نے بھی باتیں کرنی ہے، ٹائم بڑا قلیل ہے۔ مقبول بٹ شہید زمانہ طالب علم میں، ابھی بلوغت میں، مطلب نوجوان ہیں، بالغ ہونے کی عمر میں قدم رکھا ہی ہے، تو ان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ نے آزادی کی دھن رچا دی تھی۔ آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ، کوئی چنگاری اور حرارت ایسی بڑی ہوئی کہ اس نے پورا جنگل کی آگ کی طرح لپیٹ لے لیا۔ یہ بات کے لیے بڑا لمحہ فکریہ تھا، ان کے بہت بڑا چیلنج تھا۔ ان کے سامنے مقبول بٹ شہید کی ہستی تو بعد میں ہڈی کے مترادف تھی۔ مقبول بٹ ہر اس ان کی آئینی، ان کی جو ہے نا مضمون مقاصد کو، ناپاک ارادوں کو جوتے کی نوک پر ٹک کرتے ہوئے آگے چلے گئے۔ جب کالج میں پہنچے تو انہوں نے ایک بہت بڑی تحریک بنائی۔ تو جب انہوں نے کالج کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسی تحریک بنائی جس نے آہستہ آہستہ کرتے کرتے پوری وادی میں اپنا کنٹرول حاصل کر لیا، اور لوگوں کے دلوں اور زبان پر آزادی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے سامعین محترم۔ ہم اپنے وطن میں بات کرنے سے ڈرتے ہیں کسی حاکم کے سامنے، جابر حکمران کے سامنے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اسٹوڈنٹ بڑا نوجوان ہے، اس کو کام کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے،
بھارتی ناپاک ارادوں کو سبودات کرنے کے لیے، ہم ہمارے چیلنج کو ڈٹنے کے لیے اس کے بعد بے پناہ صلاحیتیں ہیں، یہ چٹان کی طرح اس کے عزم ہیں، اس کے ارادے بہت خطرناک ثابت ہو رہے ہیں. تو انہوں نے مذاکرات کے لیے دعوت دی، آپ نہ مانے. پھر کیا کیا؟ گھر کا محاصرہ کیا، محصور کر دیا گیا، قید کر دیے گئے، دوائیوں پر، اشیاء خورد و نوش پر، چلنے پر، باہر جانے پر، اندر آنے پر پابندی لگا دی گئی. پولیس اور آرمی کے کنٹرول میں آپ نے اندر گزارا کیا. جتنے جتنے حالات ان کے لیے سخت ہوتے گئے، اب اتنی بلبلا اور جوش کے ساتھ تحریک آزادی کے لیے کام کرتے گئے. اور بالآخر جب انہوں نے مذاکرات کے لیے بلایا کہ آپ جوان آدمی ہو، آپ ہماری طرف سے بڑا عہدہ لے لیں، یہ بینک بیلنس پراپرٹی آپ کے نام کرتے ہیں، یا اللہ ہماری جان چھوڑ دو، تو وہ تھے کہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے. کیوں؟ کہ کشمیری کے ساتھ وفا، ان کی سالمیت، ان کی جو ہے نا آزادی، ان کی عزت اور وقار کی وہ جنگ لڑ رہے تھے. رہتی دنیا تک یہ بات عمل کر کے کہ جب تک مقبول بٹ شہید جیسے لوگ موجود ہیں انشاءاللہ ہمیں آزادی سے کوئی نہیں روک سکتا. قوموں کی زندگی میں لوگ سامعین محترم آتے ہیں، یہ سلیم فطرت ہے، قانون قدرت ہے. لوگ آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پیدا ہو کر مرتے ہیں، اگر مر کر پھر بھی زندہ رہتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کا کردار، ان کے اوصاف امیدہ، ان کے لوگوں کے ساتھ وابستگی، ان کے ساتھ عزت احترام، ان کے ساتھ گھیلا مرنا، دکھ میں شریک آنا، ان کو لوگوں کے دلوں میں زندہ اور تابندہ رکھتا ہے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. مقبول بٹ شہید کی عمر جو ہے نا، یہ خالد صاحب موجود ہیں اور بھی جو ہے نا تاریخ دان موجود ہیں، 35 سے 45 سال کی بٹوین عمر تھی، جوانی کی عمر تھی، شباب کی عمر تھی، زندگی کی بہاریں دیکھنے کی عمر تھی. یہ ایک قدرت ہے، قانون قدرت. انسان کے دل میں اس کو جینے کے لیے اس کو اچھی گاڑی چاہیے، اچھا مکان چاہیے، اچھا رہن سہن چاہیے، اچھے دوست چاہیے، اچھا کھانا پینا چاہیے. لیکن انہوں نے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی. تو انہوں نے بھارت کی سامراجی قوت کے خلاف نفرت سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کے طور پر کام کیا. پورا عرب پر، پوری دنیا میں، اب یہ رکھیں کہ پوری دنیا میں 7 بر اعظم ہیں. 7 بر اعظم میں اربوں کھربوں لوگ موجود ہیں، جن میں مسلمانوں کی بے شمار تعداد ہے، غیر مسلم بھی ہیں. وہ اپنے عقیدے کے حوالے سے، اپنے نظریات کے حوالے سے، اپنے عقائد کے حوالے سے اپنے طرز زندگی، طرز معاشرت رکھتے ہیں. لیکن جب ان پر جان پاک کے لالے پڑتے ہیں، بیماری آن گرتی ہے، پریشانی آن گرتی ہے، اگر وہ اپنے وطن میں ہیں تو اچھے ڈاکٹر کا علاج کرتے، اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں. اگر کوئی صاحب حیثیت، صاحب ثروت آدمی ہے تو بیرون ملک جانے کی راہ لیتا ہے کہ میرا اچھا علاج ہو جائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جان کے لیے تاوان دیتے ہیں، عزت، وہ دولت، جائیدادیں، املاک، شہرت بھی اس پر قربان کر دیتے ہیں کہ میری جان بچ جائے. یہ اس کا ڈزنٹ میٹر کہ عمر کی کس حصے میں 85 سال ہے، 90 سال ہے، میری جان بچ جائے. تو کیا ہے کہ 35-40 سال کی عمر میں اس جوان کو جینے کی چوٹ نہیں تھی؟ وہ آپ کے لیے، میرے لیے، پوری دنیا کو ایک پیغام دے کر گئے کہ ظالم کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا ہے، اس سے کٹ مرنا ہے، جان دینی ہے، لیکن اپنے نظریے اور افکار سے پیچھے نہیں ہٹنا. سامعین محترم، جو قوم ہے اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے قومی ہیروز کی، اپنے موسموں کی لازوال قربانیوں کو، کارناموں کو زندہ رکھتے ہیں، وہ اقوام عالم میں عزت، قدر اور عروج کی یہ رائے ان کا استعمال کرتی ہے. جو قوم ہے جو اپنے والدین، بزرگوں، موسموں کی لازوال قربانی کو فراموش کر دیتی ہے، پھر ناکامی، شرمندگی ان کا استعمال کرتی ہے. تو میں اس سٹیج سے حقوق عالمی، حقوق انسانی تنظیموں سے کہ وہ اپنے حصے کا کام کریں. اب نہیں تو پھر کب؟ جبر کے خلاف اپنی آوازیں، دنیا کی جس جگہ بھی آپ کی تنظیم موجود ہے، جبر کے خلاف لکھیں. جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو بول سکتا ہے وہ بولے. میں اور آپ سرو سربانی کے عالم ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے. میں عالمی اسلامی ملک کے سربراہ ہیں، میں ان سے بھی منتظر میں اسٹیج کی طرف سے، اگرچہ یہ آپ سوچ رہے کیا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات قلم کی طاقت دی ہے.
تو جب آپ کچھ نہ کریں گے، آپ کو نماز کے حوالے سے، زکات کے حوالے سے، حج کے حوالے سے اگر صاحب حیثیت ہے تو پوچھا جائے گا، لیکن یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے ساتھ ایک بزرگ بھائی تھا، وہ قصب کرسی کی زندگی بسر کر رہا تھا، غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا، تم سربراہ تھے، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ پاکستان ہمارا برادر ہو گیا، ہمارا پراؤڈ ہے، ہمارا فخر ہے، اس نے ہمارے خاطر دو جنگیں لڑی ہیں، 71 اور 65 کی، اور 65 کی جنگ جو ہے تاریخ کا آئینہ ہے، اور آپ دیکھ کریں کہ اس نے جو کیا ہے اس نے جو ہے نا ایسے جو نوجوانوں نے قربانی دی تھی، جس میں کشمیری لوگ بھی موجود تھے، کہ جس کی ان کی عمر 18 سے 25 سال تھی، اور اکثر جوانوں کی شادی بھی نہیں ہوتی، وہ ٹینک کے نیچے آ کر بھارت کے ٹینکوں کے اوپر خرچے اڑا دیے۔ میں بات یہ کرنا رہا تھا، پاکستان کے والے سے بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا کہ ہمیں اسی جذبے، اسی جنون، اسی خون اور اس بلے کی ضرورت ہے۔ ہمارے آگے چلیں، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسلامی ملک ایٹمی طاقت ہے، یہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ پھر سوال اٹھے گا، مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، ادھر ادھر کی نہ بات پر، ادھر ادھر کی نہ بات پر، یہ بتا قافلہ کیسے لٹا، مجھے راہ جانوں کی خبر نہیں، تیری راہ میری سے سوال ہے۔ تو میں آخر میں وہی تمام شہداء ہیں جو علی گیلانی، مقبول بٹ شہید، آزاد کشمیر کے ایک خالد جماعت، ان کا نام بھی عبد الخالق تھا، ناظر شماری کے وانی تھے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اور بھی شہداء ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جن نے قربانی دی، ہم جو دعا کریں، اسحاق صاحب کی دعا بھی کریں گے، اور آخر اس شعر کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو اللہ سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو لشکر دیکھے نہیں جاتے۔ تو انہی لفظوں کے ساتھ اگر مجھ سے کوئی ادبن آپ کی شان میں یہ بولنے میں غلطی تو معذرت چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا آمین و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی، یہ تھے داؤد بھٹی صاحب، جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں مقبول بٹ شہید کی شخصیت پہ روشنی ڈالی اور سامعین کے دلوں کو منور کیا کہ یہ تاریخ ہے، شہداء کی تاریخ کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا۔ شہداء کی جو قربانی ہے وہ تو بھولی نہیں جا سکتی۔ تو ہمیں کشمیر کی آزادی کے لیے مل جل کر بجائے کسی پہ تنقید کرنے کے اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم آج کے دن یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب خالق انصاری صاحب کا نام داؤد صاحب نے لیا ہے۔ خالق انصاری صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے تحریک آزادی کو مقبول بٹ شہید کے ساتھ مل کر شروع کی، اور عمر کے آخری دنوں میں بھی ان کے دل میں یہی تھا کہ کشمیر میرا کشمیر کا آزاد ہوگا۔ تو یہ اصل ہمارے ہیرو ہیں، ہمیں ان کو یاد کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ، ان کی آواز کے ساتھ لبیک کرنا چاہیے، اور یہی کشمیر کے اصل ہیرو ہیں۔